اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 تک ہمارا مطالعہ ہوا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر 18 تک کا انشاءاللہ مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اللہم انا اسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں نفع والا علم عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 12 ہے سورہ نساء کی۔ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ من بعد وصیۃ یوصین بها او دین وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ من بعد وصیۃ توصون بها او دین وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُؤْرَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کے ذہن میں ہوگا پچھلی آیات میں ہمارا مطالعہ جو تھا وہ وراثت کے قانون کے حوالے سے چل رہا تھا، جس میں ہم نے 5 قانونی احکام پڑھے تھے آیت نمبر 7 سے، جس میں تھا کہ میراث جو ہے وہ مردوں اور عورتوں دونوں کا حصہ ہے تناسب کے ساتھ۔ پھر یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہوگی، خواہ ایک ہی گز کپڑا مرنے والے نے چھوڑا ہو۔ تیسرا ہم نے قانون یہ پڑھا تھا کہ وراثت کی جو تقسیم ہے وہ ہر قسم کے اموال پہ جاری ہوگی، خواہ وہ رجسٹرڈ ہو یا نان رجسٹرڈ ہو یا کسی بھی صورت میں ہو۔ اور چوتھا یہ تھا کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مرنے والا کوئی مال چھوڑ کے مرا ہو۔ اور 5واں تھا کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں دور تر رشتہ دار حصہ نہیں پائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے 6 ذی الفروض اس میں واضح کرے تھے کہ کون سے وہ 6 رشتے ہیں۔ یہ سارا ہمارا پچھلی کلاس میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے اور خاندان کے مستحق لوگوں کے حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی دی تھی کہ ازروع قانون اگر ان کا حصہ نہیں ہے لیکن وراثت کی تقسیم میں اگر وہ آ جائیں تو تم ان کا کچھ نہ کچھ دے دو اور بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کا پروپورشن واضح کرا تھا نا، کس تناسب سے یہ وراثت کا مال تقسیم ہونا چاہیے، جس میں پہلا اصول جو تھا وہ یہ تھا کہ مرد کا حصہ بہرحال 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اس کی وجہ ہم پڑھ کے گئے تھے کہ اس کی وجہ دراصل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے جو آیت نمبر 11 میں
حصوں کا پروپورشن واضح کرا تھا، اس کے بارے میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ پروپورشن جو ہے یہ رشتوں کی نوعیت کے لحاظ سے اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا. یعنی جو ہے کہ اگر ایک میت کے وارث جو ہیں وہ 2 سے زائد لڑکیاں ہیں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا. اگر ایک لڑکی وارث ہے تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت کے والدین ہیں تو ترکے کا 6واں حصہ. یہ سارا پروپورشن تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پروپورشن جو ہے رشتوں کی نوعیت کے حساب سے، یعنی اگر ماں باپ زندہ ہیں تو پھر اس کا کس طرح ہوگا، اور اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹیوں کو کس طرح ملے گا. یہ ساری تفصیلات جو تھیں، ظاہر ہے یہ میں یوں زبانی اگر آپ کو بتاؤں گی تو ذہن میں اس طرح نہیں بیٹھ پائیں گی نا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا مطالعہ اگر آپ انشاءاللہ تفصیل کا کر لیں گی تو انشاءاللہ یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جو اہم ترین بات ہم نے اس میں پڑھی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 کے آخر میں بیان کری تھی کہ یہ ساری وراثت کی تقسیم جو ہے یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بتایا تھا کہ پہلے جو ہے جو قرض ہوگا میت پر وہ ادا کیا جائے گا، پھر جو وصیت اس نے کی ہوگی وہ پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ پروپورشن جو ہے یہ تقسیم ہوگا. اچھا، یہاں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وصیت اور وراثت کی جو فرق ہے وہ میں نے پچھلی دفعہ واضح کرا تھا آپ لوگوں کے سامنے خاصے تفصیل کے ساتھ، چونکہ ہمارے یہاں وصیت کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کو ایک اختیاری حکم سمجھا جا رہا ہے. لیکن میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے خاصی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اور دیگر تفصیلات سے واضح کر دی تھی کہ وصیت جو ہے وہ متقی لوگوں پر حق ہے، اور اگر ایمان لانے والے اس وصیت کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کرا ہے اس کی پیروی کرنے لگ جائیں تو خاندان کے وہ بہت سارے رشتے یا اٹھنے والے وہ سوالات جو اٹھتے ہیں کہ کوئی یتیم پوتا پوتی موجود ہے یا بیوہ بیٹے کی مصیبت کے دن کاٹ رہی ہے، یعنی چونکہ عذر شرع جو وارث زندگی میں مر جاتا ہے پھر اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے نا، تو وہ جو پھر ہوتے ہیں تو ان کا کیسے ان کو ان کے مطلب مدد کے لحاظ سے، تو وہ ہم نے اس وصیت کے حوالے سے پڑھا تھا کہ یہ وصیت جو ہے 1/3 کی حد تک انسان کو کرنی چاہیے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن پر 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے جب اس کے پاس اس کا وصیت نامہ موجود نہ ہو. اچھا، اور میں نے آپ سے یہ والی بات بھی کہی تھی کہ یہ وصیت کا جو مطلب کس طرح ہم اس کو ایک تحریر بنانے والا معاملہ، کیونکہ حالات تو ظاہر ہے اوپر فلکچویشن ہوتی رہتی ہے، تو اس میں صرف اتنا ہے کہ اگر ہم اپنے پاس چاہے آپ پکے کاغذ پہ چاہے کچے کاغذ پہ کہیں پہ بھی اپنے پاس ایک ایسی واضح تحریر بنا کے رکھ لیں، اور دوسروں کو اپنے گھر والوں کو جو بھی آپ جس کے بھی بارے میں آپ سمجھتے ہیں آپ اس کو بتا دیں کہ بھی میری تحریر یہ لکھی ہوئی ہے اور اس تحریر میں میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ میری وصیت جو ہے وہ کس انداز میں اس کی تکمیل ہوگی نا. تو پھر گھر والوں کو بھی یہ بات معلوم ہوگی، اور پھر اسی وصیت کے مطابق جو اس وصیت میں آپ تبدیلی وقت کے لحاظ سے کر سکتی ہیں جیسی آپ ضرورت سمجھتی ہیں. لیکن بہرحال وصیت جو ہے، اور وصیت میں صرف اتنا ہی جملہ کہ میرا جو بھی کچھ ہے، چاہے لباس ہے، چاہے زیور ہے، چاہے دیگر چیزیں ہیں، اس میں سے 1/3 جو ہے جن کو آپ سمجھتی ہیں، اور 2/3 تو اسی طرح ہوگا جس طرح سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے. اب میرے انتقال کے وقت کون میرا وارث زندہ ہے کون نہیں ہے، ظاہر ہے وہ پروپورشن اسی لحاظ سے کم ہو جائے گا. اور 1/3 جو ہے اس کے بارے میں اگر کسی کو ضرورت مند سمجھتی ہوں تو میں اس میں سے وصیت کروں، نہیں تو میرے پاس یہ تحریر موجود ہے کہ میرا 1/3 جو ہے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ کے کاموں میں، فلاح مخلوق کے کاموں میں لگا دیا جائے. یہ میری اگر وصیت موجود ہوگی اور میں نے اپنے گھر کے کسی فرد کو اس کے بارے میں آگاہی بھی دی ہوگی تو انشاءاللہ میرا یہ وصیت کا جو معاملہ ہے جو ہم یہاں پہ ان آیتوں میں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ بہتر طریقے سے ادا ہو جائے گا. اس کے بعد آخری جملہ ہم نے آیت نمبر 11 کا پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں کون بالحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے.
وراثت کے، اور ابھی آگے بھی آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جب وراثت کے ان قوانین کی تفصیلات اور حصوں کا پروپورشن واضح کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یعنی آیت نمبر 11 کے آخر میں 2 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حصے مقرر کرنے والا اللہ ہے، یہ کسی انسان نے دنیا کے کسی اس نے مقرر نہیں کرے، یہ تمہارے خالق نے مقرر کرے ہیں، اور چونکہ وہ علیمن حکیمہ بہت علم رکھنے والا اور حکمتوں کو سمجھنے والا ہے، لہٰذا اگر تمہیں اس بات کا یہ یقین ہے، اور جیسا کہ میرا اور آپ کا یقین ہے کہ یہ قرآن من جانب اللہ ہے اور اس کے ایک لفظ میں بھی رد و بدل نہیں ہے، تو اگر ہمیں ان باتوں پہ یقین ہے کہ ان آیات پہ یقین ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو وصیت کے اور وراثت کے تفصیلات یہاں بیان کری ہیں اور جو حصوں کا پروپورشن یہاں واضح کرا ہے، وہ خواہ مجھے اچھا لگے کہ نہ لگے، خواہ میرے حالات اس میں میرا ساتھ دیں نہ دیں، لیکن مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے اس چیز کو، اس آیت کو، اس کے احکام کو فالو کرنا ہے، اس یقین کے ساتھ فالو کرنا ہے کہ یہ میرے لیے بہترین راستہ ہے جو میرے رب نے میرے لیے تجویز کرا ہے۔ یعنی آپ یہ بات غور کریے گا کہ میرا اور آپ کا شفیق اور رحیم رب جو ہے وہ جہاں مجھے زندگی گزارنے کے معاملات میں رہنمائی دیتا ہے، وہاں میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے صدقہ جاریہ یا میرے مال کا بہترین استعمال، اس کے بارے میں بھی ہدایت دیتا ہے، اور اس کی یہ ساری ہدایتیں دراصل میری بہتری کے لیے ہیں۔ اگر مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ اس کی کوئی بات اگر میری عقل میں نہ بھی آئے، تب بھی یہ سوچ کے کہ میرے رب نے فرمایا ہے، میں نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، انشاءاللہ اس کو ماننے میں مجھے کوئی اگر مگر نہیں ہونے کی۔ اس کے بعد آیا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا بھئی یہ تو اس زمانے میں نازل ہوئی تھی، بھئی آج کے حالات تو بہت مختلف ہیں، آج یہ حالات کچھ بھی مختلف ہوں، اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے، یقین ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو وراثت کا یہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے نازل کرا ہے یہ قیامت تک ہر اس ایمان لانے والے پر لاگو ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دعوے دار ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید اس قانون کی تفصیل بتائی ہے، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اس آیت سے، آیت نمبر 12 کا یہ پہلا حصہ ہے، اس سے آپ کو واضح ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے معاملے کے حوالے سے بھی رہنمائی دے رہے ہیں کہ یعنی بیوی بھی صاحب مال ہو سکتی ہے، اور بیوی پر بھی یہ وراثت کا قانون اسی طرح لاگو ہوتا ہے جس طرح شوہر پہ لاگو ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کو اس سے بحث نہیں ہے کہ کوئی لاکھوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے یا چند ہزار کا مالک ہے، دراصل بات صرف یہ ہے کہ صاحب ملکیت ہونے کا اختیار، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے دین نے 1400 سال پہلے عورت کو بھی صاحب ملکیت ہونے کا وہی اختیار دیا جو مرد کو دیا ہے، جبکہ مغرب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اختیار 18ویں صدی میں آ کے عورت کو اس میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے دین نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ جنس کی تقسیم کی بنا پہ ایسا نہیں ہے کہ عورت حق ملکیت نہیں رکھتی، جس طرح عورت حق ملکیت رکھتی ہے اسی طرح جو وراثت کے معاملات ہیں، یعنی اگر بیوی مرتی ہے تو اس کے شوہر کو کتنا ملے گا، اگر اس کی اولاد نہیں ہوگی تو اس کے شوہر کو آدھا ملے گا، اگر اولاد ہوگی تو اتنے پروپورشن کا ملے گا، اور اگر میاں مرتا ہے تو اولاد نہیں ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو کتنا ملے گا، یہ پھر وہی پروپورشن کا فرق ہے جو اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس حصے میں یہ بات واضح کری ہے کہ میاں بیوی کی میراث بھی، یہ کہنا کہ جی رشتہ ختم ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ میاں کی میراث بیوی کو اور بیوی کی میراث میاں کو بھی اولاد کی طرح جو ہے پروپورشن کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ اس میں حصے دار ہوں گے۔ اور اگر یہ بات اس لیے بھی اصل میں سمجھنی ضروری ہے کہ ہمارے ذہنوں میں نا عموماً مرد کی میراث کی تقسیم کا تو تصور ہوتا ہے، لیکن خواتین کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین تو صاحب جائیداد نہیں ہوتی، تو خواتین تو مطلب اس لحاظ سے شاید ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ نہیں، خواتین بھی اس کی اتنی ہی ذمہ دار ہیں جتنی کہ مرد حضرات۔
اور اگر وہ مرد اور عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کا 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ذرا رساں نہ ہو۔ اب اس آیت کے حصے میں، دوسرے حصے میں، آیت نمبر 12 کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جس معاملے کو کلیئر کرا ہے وہ اس انسان کا معاملہ ہے جس کی اولاد نہیں ہے۔ اس کو انشاءاللہ آخری جب سورہ نساء ختم ہوگی نا تب بھی آپ اس کے بارے میں پڑھیں گی۔ یہ اس طرح کی جو صورتحال کسی انسان کے ساتھ ہو تو اس کو دین کی نگاہ میں کلالہ کہتے ہیں، یعنی وہ انسان جس کی نہ اولاد ہو۔ اچھا، اس میں حضرت ابوبکر اور دیگر اصحاب کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو، کیونکہ آپ سمجھ گئیں کہ یہ 4 وارث تو یہی ہوگا نا، پھر میاں بیوی ہوگا، تو اس کے بارے میں پھر یہاں پہ اللہ اس کو کلالہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 کے اس دوسرے حصے میں بتایا ہے کہ چونکہ جس کی اولاد نہیں ہے اور اگر ماں باپ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بہن بھائیوں میں جو ہے وہ حصہ ایک تناسب کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ یہاں تقسیم ہوگا۔ دیکھیں میں بار بار آپ لوگوں سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ تناسب جو پروپورشن ہے نا، یہ میں اگر زبانی آپ کے سامنے بار بار بیان بھی کروں گی نا تو آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھے گا۔ اس پروپورشن کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس میں فلکچویشن ہے نا، اس پروپورشن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ اس کا مطالعہ ہم بار بار کریں نا۔ ان لائنوں کو جب ہم بار بار ریڈ کریں گے پھر اس کو ہم ایک کیس ہسٹری کے طور پہ لیتے ہیں نا، کہ اب ایک شخص ہے، اس کے 100 روپے ہیں، اس کی ماں نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے اور اس کے پاس 100 روپے ہیں، تو اب یہ 100 روپے کس طرح تقسیم ہوں گے؟ اور اب ایک شخص ہے کہ اس کی بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اب یہ الگ الگ ایک کیس ہسٹری ہوگی، اور جو وراثت کی تقسیم ہے، جو بھی اس کے مال ہے، وہ ان رشتوں کے مطابق جو کیس ہسٹری ہے اس کے مطابق اس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا جائے گا۔ لہٰذا یہ میں جتنا بھی آپ کے سامنے ریڈ کر رہی ہوں نا، میں اس کو اس لیے فوکس نہیں کر رہی یا فکس نہیں کر رہی کیونکہ یہ فکس ہو نہیں سکتا، یہ ہر انسان کے حالات کے لحاظ سے اس میں فلکچویشن آئے گی، بس مین اصول جو ہے وہ میں نے آپ کو اس میں واضح کر دیا۔ پھر دوسری بات آپ نے دیکھی کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا ہے کہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ذرا رسانہ ہو۔ اس کی تفسیر میں مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وصیت میں ذرا رسانی یہ ہے کہ ایسے طور پہ وصیت کی جائے جس سے مستحق رشتہ داروں کے حقوق ضائع ہوتے ہوں، اور قرض میں ذرا رسانی یہ ہے کہ بعض حقداروں کو محروم کرنے کے لیے آدمی خامخواہ اپنے اوپر ایسے قرض کا اقرار کرے جو فی الواقع اس نے نہ لیا ہو، یا کوئی ایسی چال چلے جس سے مقصود یہ ہو کہ حقدار میراث سے محروم ہو جائیں۔ اس قسم کے ضرار کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ وصیت میں نقصان رسانی بڑے گناہوں میں سے ہے، اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بہت اہم حدیث ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ جس معاملے میں ہماری دلچسپی یا ہمارا عمل بہت کمزور ہو، لیکن وہ معاملہ اللہ کے دین کی نگاہ میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے مگر مرتے وقت وصیت میں ذرا رسانی کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پہ ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ ضرار اور حق تلفی اگرچہ ہر حال میں گناہ ہے، مگر خاص طور پر کلالہ کے معاملے میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جس شخص کے اندر اولاد نہ ہو، نہ ماں باپ ہوں، اس میں عموماً یہ رجحان پیدا ہوتا ہے کہ اپنی جائیداد کو کسی نہ کسی طرح تلف کر جائے اور نسبتاً دور کے رشتہ داروں کو حصہ پانے سے محروم کر دے۔ اب میں اس کے آسان الفاظ میں آپ کے سامنے وضاحت رکھ دیتی ہوں کہ پہلی بات تو آپ یہ دیکھیے کہ وصیت میں ذرا رسانی، ایک شخص اگر اپنی زندگی میں اپنی وصیت کو اس انداز میں مرتب کر کے گیا جس سے کسی حقدار کا حق مارا جاتا ہو، یا ایک شخص ایسا ہے جس کی اولاد نہیں ہے، ابھی ہم یہاں کلالہ کا کیس پڑھ رہے ہیں نا، ایک شخص ایسا ہے جس کی نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، وہ یہ سوچتا ہے
کہ اب چونکہ نہ ماں باپ نہ اولاد ہیں تو لامحالہ اس کا پیسہ جو ہے وہ ذرا دور کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا، تو اس کے دل کے اندر یہ تنگی آتی ہے کہ ان رشتہ داروں سے تو کبھی میرا زندگی میں معاملہ اتنا اچھا رہا ہی نہیں ہے، اور اب مرنے کے بعد میری دولت جو ہے وہ ان رشتہ داروں کو جائے، تو وہ شخص جو ہے وہ جھوٹ موٹ طور پہ ہی کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلاں کا کچھ ادائیگی کرنی ہے، میں نے فلاں کا وہ کرنا ہے، اور اس کے پیچھے سوچ یہ ہے اس کی کہ میرے یہ جو رشتہ دار ہیں جن سے میری زندگی میں اونچ نیچ رہتی تھی ان کو میرا مال نہ پہنچے نا، اس کے لیے وہ جھوٹ موٹ جو ہے وہ اس طرح کا کر لیتا ہے کہ مجھے فلاں کا دینا ہے، فلاں کا دینا ہے، فلاں کا دینا ہے۔ تو یہ چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں ہے۔ اچھا، یہ عام حالت میں بھی یعنی کلالہ کی صورت میں بھی ہے، اور عام حالت میں بھی جب وارثین موجود ہوں، لیکن جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر وارثین موجود ہیں لیکن ایک اولاد ہے اس نے زندگی میں بہت خدمت کری ہے، دوسری نے ساری زندگی دکھی رکھا ہے، تو فطری طور پہ یہ رجحان انسان کے اندر پنپتا ہے کہ جس نے میری خدمت کری ہے اس کو میں نسبتاً مطلب زیادہ دے کے جاؤں۔ تو لیکن اللہ رب العزت اپنی کتاب میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ پیچھے ہم نے یہ بات پڑھا تھا کہ اس وصیت کو پیچھے والوں کو کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ اس میں جانے والے کی طرف سے غلطی ہوئی ہے تو بدل دینے کا حق ہے، باہمی جو وارث ہیں وہ باہمی مشاورت سے اس وصیت کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن جانے والا اگر اس انداز میں وصیت کر کے گیا ہے تو بہرحال اس کو اس کا گناہ جو ہے وہ پہنچے گا نا۔ اس سے آپ سمجھ لیجئے میں نے اور آپ نے سب نے اپنے اللہ کو سے ملاقات کرنی ہے، اس کو منہ دکھانا ہے نا۔ زندگی ہماری جیسی بھی غفلت میں گزری ہے اللہ بہتر جانتا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے، لیکن اب جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ ہماری موت کی اس تیاری کی طرف بھی ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جو غلطیاں ہو چکی ماضی میں ہو چکی، لیکن اگر واقعی ہم آئندہ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ کم از کم جو وراثت کے معاملات ہیں اس میں ہم کوئی ایسی بات اپنے نفسی رجحانات کی بنا پہ نہ کریں۔ جب صحیح علم ہوگا، جب صحیح آگاہی ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور وہ خوف دل میں ہوگا تو انشاءاللہ فیصلے بھی صحیح ہوں گے۔ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں جو اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کہ دنیا کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ بہت ساری برائیوں اور کمزوریوں کی جڑ ہوتی ہے۔ تو ایسا بہت سارا ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے لا علمی میں یا کمزوریوں میں بہت ساری غلطیاں کری ہیں، لیکن یہ جو اب ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں، وہ جو قرآن کہتا ہے نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اگر ہم اپنی پچھلی زندگی کی غلطیوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی آئندہ زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وراثت کے یہ معاملات کہ نہ ہم اپنے پیچھے کوئی چیزیں ایسے چھوڑ کے جائیں جو جھگڑے کا باعث بنے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس علم کو صحیح طرح سمجھنے کے بعد کھلے دل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احکام دیے ہیں ہم اس کے مطابق اپنے وصیت نامے اور اپنی جو بھی چیزیں ہیں اس کی تقسیم کو قابل عمل کرنے کی کوشش کریں اور پھر لوگوں کو بھی بتائیں۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ یعنی میں اس وقت اگر آپ کے سامنے رکھوں مجھے اتنے لوگوں کا، بعضے لوگ اپنی بات بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے معاملات بتا رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کا تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ صرف اس وجہ سے غلطی کا شکار ہو گئے کہ ان کے پاس صحیح رہنمائی نہیں تھی، انہوں نے فلاں سے پوچھا، فلاں سے پوچھا، فلاں نے کچھ بتا دیا، فلاں نے کچھ بتا دیا۔ اللہ کی کتاب میں جب سامنے ایک چیز کھلی رکھی ہوئی ہے تو کیوں نہ اس کو انسان سمجھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جب ان چیزوں کی اتنی تفصیل موجود ہے تو پھر ہمیں فلاں فلاں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے نا۔ لیکن ہم چونکہ شارٹ کٹس لیتے ہیں، ہم خود محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم خود ان کی گہرائیوں میں نہیں جانا چاہتے، ہمیں شارٹ کٹ یہ لگتا ہے کہ فلاں سے پوچھو، فلاں سے پوچھو۔ بے شک آپ فلاں سے بھی پوچھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اگر کسی بستی میں کوئی فتویٰ دینے والا نہ ہو تو کوئی کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتویٰ بھی دے تو اپنے اندر والے سے پوچھو۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن ہونا اور اپنے مزاج کو دین کے مزاج کو سمجھنے کی، اپنے مزاج کو دین کے مزاج سے آہنگ نہ کرنا یا دین کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تو مومن ہونے کا معیار ہی یہ نہیں ہے۔
لیکن ہم اتنی غفلت میں اور اتنی دوسری چیزوں میں مصروف ہیں کہ دین کے احکام کو بس پوچھ لیا اور کر لیا، لیکن اس کی جو روح ہے، اس کی جو مصلحت ہے، اس میں جو وہ ہے حکمت ہے، ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جا رہی ہوتی۔ بس اس نے کہہ دیا میں نے یہ کر لیا، اس نے، حالانکہ دنیا کے ہر کام میں ہم ایسے نہیں کرتے۔ دنیا میں بھی اگر ہم اپنے 10 کاموں میں کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو مشورہ کرنے کے بعد اپنا نفع نقصان، اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنے حالات، ان ساری چیزوں کو بنیاد بنا کے ہم اس میں سے بہتر حل اپنے لیے لیتے ہیں نا۔ لیکن اللہ کے دین کے لیے ہمارا معاملہ اتنا سنجیدہ نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ تو یہ جو بھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، قرض جو میت نے چھوڑا وہ ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ذرا رساں نہ ہو۔ یعنی ذرا رسانی کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ہے نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وصیۃً من اللہ۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فریضۃً من اللہ۔ لوگو یہ جو تم وراثت کے قوانین پڑھ رہے ہو نا، ہر مرد اور ہر عورت، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے یہ قوانین ہمیں پڑھتے ہوئے ذہن میں ہوتا ہے بھئی اس کو پڑھنے کے لیے تو شاید بہت بڑا عالم ہونا ضروری ہے۔ جن لوگوں کے سامنے یہ قرآن اترا وہ کوئی بہت اہل علم نہیں تھے۔ آپ جانتی ہیں کون تھے؟ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عمر کا باپ اس کو بکریاں چرانے بٹھاتا تھا، اسے بکریاں نہیں سنبھلتی تھیں، اور آج اس اسلام نے اس کو آدھی دنیا کی سلطنت کا ذمہ دار بنا دیا۔ لہٰذا نا ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے یہ سوچنا کہ ان کو سمجھنے کے لیے تو کوئی بہت علم کی ڈگریاں چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس صرف اندر سے ایک احساس والا دل چاہیے، اور اپنے رب پر وہ یقین چاہیے کہ میرے رب، میں تیرے راستے پہ چلنا چاہتی ہوں، تو مجھے ہاتھ پکڑ کے مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، اور جو علم میں حاصل کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس کی روح کو سمجھنے والا اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرنے میں میری بہترین مدد فرما دے۔ اس میں محنت اور کوشش جو ہے، رب اس کوشش کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ بہترین فیصلے کرا لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وصیۃً من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور بینا اور نرم خو ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اظہار 2 وجہ سے کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اس کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کرے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، کیونکہ بندوں کی مصلحت جس چیز میں ہے اللہ اس کو خود بندوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ کی صفت حلم یعنی اس کی نرم خوئی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین مقرر کرنے میں سختی نہیں کی، بلکہ ایسے قاعدے مقرر کیے ہیں جن میں بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت ہے تاکہ وہ مشقت اور تنگی میں مبتلا نہ ہو۔ بہترین اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ان 2 صفتوں کو جو یہاں پہ رکھا ہے، اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ پہلی کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، یعنی ان وراثت کے قوانین کو جو اللہ تعالیٰ نے واضح کرے ہیں، اس میں کیا بہتری کس کے لیے ہے تمہاری عقلیں نہیں سمجھتی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نرم خو ہے، یعنی تم اپنے دل میں یہ احساس مت لے کے آنا یہ تو بڑا مشکل قانون ہے، اس میں تو ایسا ہو جائے گا، نہ، ان مع العسر یسرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے کہ مشقت نہیں ہے، مشقت کے ساتھ آسانی بھی ہے نا۔ یعنی تمہیں مشقت شاید بس اس انداز کی جھیلنی پڑے کہ ذرا دل کو مارنا پڑے، جو میں نے آپ سے پچھلی اس میں کہا تھا کہ ظاہر ہے بیٹیوں کے لیے انسان کا دل زیادہ وہ ہوتا ہے، بیٹوں کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن بیٹیاں ماں باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا حصہ کم رکھا ہے۔ لیکن جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ حصہ مقرر کرا ہے وہ میرے سے زیادہ میری اولاد کو چاہنے والا ہے، وہ نرم خو ہے، میری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں میرے رب کی سمجھ پہنچتی ہے۔ جب میرے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا نا کہ میرا رب میرے لیے بڑا رحیم ہے، تو انشاءاللہ مجھے اس کے حکم ماننا مشکل نہیں لگیں گے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں نا مومنوں کا ایک حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جو نرسری یا پرائمری میں پڑھ رہے ہوتے ہیں صبح 6 بجے اٹھاتے ہیں اسکول بھیجنے کے لیے نا، اور پھر کہتے ہیں، بچہ کہتا ہے میری امی اتنی سخت ہیں، مجھے صبح 6 بجے اٹھا دیتی ہیں، حالانکہ سونے کو دل چاہتا ہے، لیکن ماں اس کو یہ سمجھاتی ہے کہ بیٹا یہ تمہارے پر جو میں اٹھانے کی پابندی یا تمہارا یہ سب میں تمہاری بہتری ہے نا۔ پھر بچہ کہتا ہے نہیں میں یہ نہیں کر سکوں گا، میں 4 کلاس نہیں پڑھ سکوں گا، میں 5 نہیں پڑھ سکوں گا، آگے ماں اس کو حوصلہ دلاتی ہے کہ نہیں تم پڑھ سکو گے۔ اور جب بچے کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھے حوصلہ دے رہے ہیں، میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ تم کر سکو گے، تو پھر بچہ بھی اپنے اندر حوصلہ پیدا کر لیتا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ کا یہاں پر کیا انداز ہے
کہ یہ جو قوانین اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، یہ تمہارے لیے سخت نہیں ہے، ان میں بہتری ہے. جب تمہارا سوچنے کا انداز ایسا ہو جائے گا نا کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، تو انشاءاللہ تمہیں اس پر عمل کرنا مشکل نہیں لگے گا. اور دوسرا جو تمہارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے نا کہ تمہارا دل تو کچھ اور چاہ رہا تھا مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے، تو یہاں پہ بھی اگر تم اللہ تعالیٰ کے صفت علیم سمجھ لو گے تو پھر تم اپنے دل کو سمجھا لو گے کہ میرا دل اور میں اتنی نہیں عقل رکھتی جتنی میرا رب عقل رکھتا ہے. تو اگر میرے رب نے یہ کہا ہے تو اسی میں میرے لیے حکمت ہے. پھر تمہیں رب کی رضا پہ راضی ہونا اور اس کی خوشی سے اس کے احکام کے آگے سر جھکانا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، اللہم حسبنی حساب یسیرا، اللہ ہمارے حساب کتاب کو ہمارے لیے آسان کر دیجیے گا. حساب کتاب بھی آسان ہونا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اس حساب کتاب کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اور امتحان میں ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان امتحانوں میں بھی ہمیں سرخرو کرے اور ہماری مدد کرے. یہ بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے نا کہ وہ بھی ہمارے لیے قابل عمل ہو سکیں اور ہمارے لیے آسانی ہو سکے. اس کے بعد آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14، یہ دو آیتیں جو ہیں نا، یہ دو انجام بتا رہی ہیں، دو رویے بتا رہی ہیں، دو ایٹیٹیوڈ بتا رہی ہیں اور دو انجام بھی بتا رہی ہیں. یہ کون سے دو رویے ہیں؟ لیکن میں آپ کے سامنے یہ صرف اس لیے رکھ رہی ہوں کہ جب میں اور آپ آیت نمبر 13 پڑھتے ہیں اور آیت نمبر 14 پڑھتے ہیں، آیت نمبر 13 کون سا رویہ اور کیا انجام بتا رہی ہے، اور آیت نمبر 14 بالکل اپوزٹ رویہ اور بالکل اپوزٹ انجام بتا رہی ہے. لیکن ہم لوگوں کا قرآن پڑھتے ہوئے ایسا عجیب انداز ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کون سا انجام بتا رہا ہے اور آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کون سا انجام بتا رہا ہے. حالانکہ ایک کامن جو ایک نارمل آدمی ہوتا ہے، ہم اس کو نارمل آدمی کہتے جب وہ ہیں جب وہ خوشی کو خوشی کی طرح سمجھتا ہے اور غم کو غم کی طرح سمجھتا ہے. لیکن ایک ایسا انسان جو نہ خوشی اور غم میں تمیز کر سکے، نہ اس کے حواسوں پہ خوشی کوئی زیادہ اثر کرے نہ غم اس کو کچھ زیادہ وہ کرے، تو ہمیں اس کے یعنی صحیح دماغ ہونے پہ نہ شک ہونے لگتا ہے. ہم کہتے ہیں اس پہ تو کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. ہم قرآن کس کیفیت میں پڑھتے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے. میں فار ایگزامپل آپ کے سامنے دو آیتیں رکھ رہی ہوں جو اب آ رہی ہیں 13 اور 14 نا، نہیں تو قرآن کے ایسے کتنے مقامات ہیں جو ہمیں رلاتے بھی ہیں اور ہمیں جنت کی خوشخبریاں بھی دیتے ہیں. نہ ہم رلانے والی آیات پہ روتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور نہ ہم خوشخبریوں والی آیات پہ تفکر کرتے ہیں کہ میں وہ کام کر لوں جو میں ان انعامات کی مستحق بن سکوں. حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا یہی طریقہ تھا کہ خوف والی آیات پر رکنا، سوچنا، اس انجام سے بچنے کی تیاری کرنا، اور انعامات والی آیات پہ غور و تدبر کرنا، اور جن کاموں کے بدلے یہ انعامات بتائے گئے ہیں ان کاموں میں اپنی زندگی کو لگا دینا. اب میں آتی ہوں ان آیتوں کی طرف. یہ اللہ کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. یہ آیت نمبر 13. اب میں آیت نمبر 14. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. اس کی تشریح میں پہلے پڑھ دیتی ہوں پھر اس پہ بات کرتی ہوں. یہ ایک بڑی خوفناک آیت ہے جس میں ان لوگوں کو ہمیشگی کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے قانون وراثت کو تبدیل کریں یا ان دوسری قانونی حدوں کو توڑیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح طور پہ مقرر کر دی ہیں. لیکن سخت افسوس ہے کہ اس قدر سخت وعید کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے بالکل یہودیوں کی سی جسارت کے ساتھ اللہ کے قانون کو بدلا اور اس کی حدوں کو توڑا. اس قانون وراثت کے معاملے میں جو نافرمانیاں کی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کھلی بغاوت کی حد تک پہنچتی ہیں. کہیں عورتوں کو میراث سے مستقل طور پہ محروم کیا گیا، کہیں صرف بڑے بیٹے کو میراث کا مستحق ٹھہرایا گیا، کہیں سرے سے تقسیم میراث کے طریقے کو چھوڑ کر مشترک خاندانی جائیداد کا طریقہ اختیار کیا گیا، کہیں عورتوں اور مردوں کو برابر کا حصہ دیا گیا،
اور اب پرانی بغاوتوں کے ساتھ تازہ ترین بغاوت یہ ہے کہ بعض مسلمان ریاستیں اہل مغرب کی تقلید میں وفات ٹیکس یعنی ڈیتھ ڈیوٹی اپنے ہاں رائج کر رہی ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ میت کے وارثوں میں ایک وارث حکومت بھی ہے جس کا حصہ رکھنا نعوذ باللہ اللہ میاں بھول گئے تھے۔ حالانکہ اسلامی اصول پر اگر میت کا ترکہ کسی صورت میں حکومت کو پہنچتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کسی مرنے والے کا کوئی قریب اور دور کا رشتہ دار موجود نہ ہو اور اس کا چھوڑا ہوا تمام مال اشیاء انکلیمڈ پراپرٹیز کی طرح داخل بیت المال ہو جائے، یا پھر حکومت اس صورت میں کوئی حصہ پا سکتی ہے جبکہ مرنے والا اپنی وصیت میں اس کے لیے کوئی حصہ مقرر کیا جائے۔ کیا بات واضح ہوئی؟ آیت نمبر 14 میں، آیت نمبر 13 میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جہاں نہریں بہ رہی ہوں گی اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ یعنی یہ جتنی تم آیات پڑھ کے جا رہے ہو یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں، اطاعت کے لیے ہیں، اور اگر تم ان کی اطاعت کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا کتنا بہترین انعام ہے۔ لیکن فوراً پھر اللہ تعالیٰ نے کمپیریٹیولی آیت نمبر 14 میں فوراً یہ بات کہہ دی وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ، جس نے یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد بھی اللہ کی، مولانا نے لکھا نا بڑی خوفناک آیت ہے جس میں ہمیشگی کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے دھمکی دینے والا، یہ عذاب بتانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، اور پھر بھی قرآن پڑھنے والا اس کو آرام سے گنگنا کے پڑھ جائے، کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہو سکتا نا۔ ذرا سی بھی جو سینس رکھتا ہوگا وہ اس خوفناک بات پر تھوڑی سی دیر تو لرزے گا نا، کچھ تو سوچے گا نا۔ مگر ہمارا قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ہم خود سوچ لیں ذرا سا۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیے جس میں انہوں نے بتایا کہ اتنی واضح کر کے، یعنی آپ لوگ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن کئی دفعہ سمجھا ہوگا، آپ لوگ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی رکعتوں کے بارے میں بھی، روزے کی تفصیلات کے بارے میں بھی اتنی تفصیلات نہیں بیان کریں، لیکن وراثت کے قوانین، خانگی اور معاشرتی امور کے معاملات، اس میں اللہ تعالیٰ، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ طلاق جیسے معاملے پہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ طلاق نازل کر دی۔ اس سے آپ اندازہ کریے کہ دین دراصل، جب ہم کہتے ہیں نا ان الدین عند اللہ الاسلام، یا ہم کہتے ہیں نا ہمارا دین اسلام ہے، تو اسلام دراصل صرف ان عبادات کا مجموعہ نہیں ہے۔ عبادات تو ایمانیات کی مضبوطی کے لیے فرض کی گئی ہیں، دین دراصل معاملات زندگی کی رب کی مرضی کے مطابق ادائیگی کا نام ہے نا۔ یہاں پہ بھی اب آپ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں خوفناک دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم نے میرے ان وراثت کے قوانین کے معاملے میں میری اطاعت نہیں کی تو پھر میرا معاملہ کیا تمہارے ساتھ ہوگا؟ ہمیشگی کا عذاب ہوگا۔ اور ہم کس خوش فہمی سے اپنے آپ کو مطمئن کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جائیں گے تو تھوڑے دن، وہ جو یہودیوں کی تھی نا، جائیں گے تو جہنم میں تھوڑے دن جائیں گے پھر اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ قرآن جگہ جگہ یہ والی بات کہتا ہے کہ جو اللہ کی احکام کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے نا انجانے میں کوتاہیاں، ایک ہوتا ہے ڈھٹیائیوں سے ڈھٹیائیاں۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں کا معاملہ، دونوں کا انجام بہت مختلف ہوگا۔ اب یہاں جو انہوں نے واضح کرا کہ وراثت کے، یعنی اللہ کی کتاب میں اتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون واضح کرا ہے، لیکن اس میں جو ہمارے معاشرے میں بغاوتیں ہو رہی ہیں اس میں پہلی بغاوت کیا ہے؟ عورتوں کو میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہنیں اگر بھائیوں سے میراث مانگ لیں تو خرابیاں ہی خرابیاں، ایسا لگتا ہے کہ وہ میراث نہیں جا رہی بلکہ بھیک کی طرح سے دیا جا رہا ہے۔ بیوی اگر شوہر سے مہر مانگ لے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنا حق نہیں مانگ رہی بلکہ کوئی بھیک مانگ رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو یعنی یہ جو بغاوتیں ہیں نا جیسے پہلی انہوں نے بتائی کہ عورتوں کو میراث سے محروم کیا جا رہا ہے۔ دوسرا ایک اور بغاوت کیا ہے؟ بڑے بیٹے کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں، اب وہ بڑا بیٹا جو سیاہ کرے سفید کرے وہ مطلق العنان ہوتا ہے۔ پھر تیسری بغاوت کیا ہے؟ تقسیم ہی نہیں ہوتی، مشترک خاندانی جائیداد۔ آپ نے بہت اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا، ہمارے باپ کے ساتھ ان کے چچا وغیرہ سب بھی مل کے ایک ہی دکان تھی، ایک ہی فرم تھی، ایک ہی گھر تھا، پھر ان کے بھی باپ، یعنی تقسیم نہیں کرتے۔ تقسیم کرنے کا وہ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے جواز کیا آتا ہے کہ اگر تقسیم کر دیا تو سب کے حصے میں اتنا سا تو آئے گا، اور تقسیم میں نا اتفاقی نظر آئے گی، یعنی لوگ دیکھیں گے کہ ہے آپس میں نا اتفاقی پڑ گئی اس لیے تقسیم کر دیا۔
دنیا جس کو ناتفاقی کہتی ہے، اللہ اس کا حکم دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے سوچنے کے معیارات دنیا کے معیارات ہیں یا اللہ کے بتائے معیارات ہیں۔ تقسیم ہی نہیں ہوتا، مشترک خاندانی جائیداد نسل در نسل چلی آ رہی ہوتی ہے، نہ گھر میں ہوتا ہے نہ جائیدادوں میں ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نفرتیں جو ہوتی ہیں، ظاہر ہے بڑے کو اس کی اولاد کو ہوتا ہے کہ ہم نے چھوٹوں کو پالا، ہم نے چھوٹوں پہ احسان کرا، چھوٹے والوں کو ان کی اولادوں کو کیا ہوتا ہے کہ بڑے والے جو ہیں وہ ہمارا حق کھا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو دلوں میں قدورتیں ہیں نا، وہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے کوئی ایسی نئی بات نہیں کر رہی جو آپ نے اپنے گرد نہ دیکھی ہوگی، لیکن حقیقت میں اس وقت اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ جو مشترک خاندانی جائیداد کا جو بغاوت ہمارے یہاں ہو رہی ہے، یہ ہمیں سب طرف نظر آئے گی کہ تقسیم ہی نہیں کرتے۔ سلسلہ چاہتا ہے مر کھپ جائیں گے، پیچھے لڑتے رہیں گے، پھر وہ بھی مر کھپ جائیں گے، پھر ان کے پیچھے لڑتے رہیں گے۔ پھر چوتھی بغاوت کیا کی گئی ہے؟ عورتوں اور مردوں کا حصہ برابر کر دیا گیا۔ بھئی اگر ہم نے عورتوں کو کم دیا تو یہ تو وومن رائٹس کے وائلیشن ہو جائے گی۔ نہ، بالکل بھی نہیں۔ جب اللہ نے جو حق رکھا ہے وہی بہترین ہے۔ اور پانچواں کیا ہے جو اس وقت مسلمان ریاستیں اپنے ہاں رائج کر رہی ہیں؟ ڈیتھ ڈیوٹی، یعنی مرنے والا اگر مرے گا تو اس کا ایک یعنی ٹیکس۔ میں تو یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی ہمارے ذمہ داروں کو اس کی خبر پہنچ جائے تو اس نے تو سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے، تو وہ تو مردے پہ بھی۔ ویسے تو ٹیکس اس لحاظ سے تو بے شک ہے کہ جی آپ جو کفن خریدتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، بسیں، جو بھی کچھ آپ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ہر جگہ ہی آپ ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ڈائریکٹ ٹیکس نا، اس میں کیا ہے کہ جی تم دنیا سے گئے ہو، چلو اب اس کا بھی ٹیکس دے کر جاؤ نا۔ جبکہ اسلام کی نقطہ نظر میں کیا ہے کہ حکومت کے بیت المال میں مرنے والے کی وراثت میں سے حصہ صرف اس وقت پہنچتا ہے جب مرنے والے کا کوئی دور نزدیک کا رشتہ دار نہ ہو، یا مرنے والا اپنے 1/3 میں سے اپنی مرضی سے کوئی ایک حصہ جو ہے وہ حکومت کے بیت المال کے لیے وصیت کر کے جائے۔ صرف اس صورت میں حکومت کو پہنچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچتا۔ لیکن یہ بھی جو بھی میں نے 5ویں بغاوت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے ہمارے یہاں بھی ہونے میں کیا دیر ہے، جب اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور عوام الناس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہاں اس چیز کے آ جانے میں بھی ہمیں کیا فرق پڑ جائے گا نا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں کہا ہے، بڑی ہولناک اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیشگی کی سزا ہے نا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 15 اور 16، اس میں اللہ رب العزت نے زنا کے بارے میں رہنمائی دی ہے۔ کیا ہے؟ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ کھول دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ بڑی سمپل سی آیت ہے نا، لیکن اس آیت پر قرآن پہ حملے کرنے والے ایک اعتراض اٹھاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بدکرداری کی سزا بتائی ہے اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو بدکرداری کی سزا بتائی ہے، تو یہ بتاؤ کہ کون سی سزا درست ہے نا۔ اب ہمارے جیسا عام سا مسلمان تو ان چیزوں میں پڑتا ہی نہیں ہے نا، وہ تو کہتا بری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ بھئی صحیح تو ہے، لیکن اگر سامنے والا آپ سے کچھ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا بتائی ہے اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے 15 اور 16 میں سورہ نساء میں زنا کی سزا بتائی ہے، وہ آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کون سی سزا جو ہے وہ اس جرم کے مرتکب کرنے والے کو ملے گی اور ان میں فرق کیوں ہے۔ تو ہمیں اتنا تو سمجھ ہونی چاہیے نا کہ ہم اس کو یہ بات سمجھا سکیں کہ وہاں اس سزا میں اور یہاں پہ فرق کیا ہے۔ میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ قرآن کا نا اس انداز میں مطالعہ نہیں کرتے، ہم تو بس عقیدت سے پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، جو بھی میں پیچھے کہہ کے گئی کہ نہ ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے، نہ ہمیں غم کا احساس ہوتا ہے، نہ ہم غور کرتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے 2 آیتیں سامنے رکھی اور بھی جو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہاں پہ بھی فرق اس میں یہ ہے، اس کی لاجک جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، یہ زنا کے متعلق ابتدائی آیات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شراب کے بارے میں، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتدریج حکم نازل کرے تھے نا، پہلے ایک حکم نازل کرا پھر دوسرا حکم۔ اسی طرح سے زنا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے وہ حکم نازل نہیں کر دیا جو سورہ نور میں 100 کوڑے والا قانون ہے نا،
بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو اللہ کی اطاعت کا عادی بنانے کے لیے، جیسے شراب کے بارے میں پہلے کہا بری چیز ہے، پھر کہا کہ ان اوقات میں مت پیو، نماز کی طرف جاؤ تو مت پیو، پھر یہ کہا مکمل حرام ہے۔ یعنی یہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ ایک دم سے چیز کو، اگر آپ نے اس سے عمل کروانا ہے نا، اگر تو آپ نے اسے صرف سنانا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک کان سے سن لے گی، دونوں کانوں سے نکال دے گی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس پہ عمل بھی کرے تو پھر وہ گریجولی اس کو فالو کرے گا۔ اس کے مزاج میں بنانے والا اپنی مخلوق کے انداز کو جانتا ہے، مزاج کو جانتا ہے۔ لہٰذا یہ جو میں اس وقت آیت پڑھ رہی ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے زنا کے حوالے سے جو ابتدائی رہنمائی دی تھی وہ اس آیت میں ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر عورتیں بدکاری کرتی ہیں تو 4 آدمیوں کی گواہی لو اور ان کو ان کے گھروں میں بند کر دو۔ پھر اگلی آیت میں، یہاں پہ پھر اس آیت کو پڑھ کے سوال اٹھتا ہے کہ گناہ گار تو دونوں ہیں، عورتوں کی سزا ہی کیوں ہے؟ تو اگلا پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں اس کو واضح کر دیا کہ دونوں کو تکلیف دی جائے گی، اور اگر وہ توبہ کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہاں پہ ابتدائی آیات تھیں، لیکن اس کے بعد جب سورہ نور اتری تو پھر یہ معافی والا سلسلہ جو ہے یہ ختم کر دیا گیا، بلکہ کیا کہا، 4 گواہیوں کی موجودگی میں اگر وہ گواہی دے دیں تو معاملہ عدالت میں جائے گا، اور پھر 100 کوڑوں کا قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا۔ اور یہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ قتل تک کا معاملہ اسلام میں دیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، لیکن زنا کا معاملہ اور قذف کا معاملہ، یعنی عزت کے جو معاملات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی مصالحت اور کوئی اس کا جس کو کہنا چاہیے نا متبادل نہیں رکھا۔ اس کا تو یہی ہے کہ وہ سزا اگر وہ گواہیوں سے ثابت ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ واقعی مجرم ہے تو پھر وہ سزا لاگو ہوگی، نہ معافی ہے، نہ قصاص ہے، نہ کفارہ ہے۔ یہ اللہ کی نگاہ میں ایک مسلمان مرد اور عورت کی عزت کا جو مقام ہے، آپ میں سے جن لوگوں نے سورہ نور کا مطالعہ کرا ہوگا انہیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ مسلمان عورت اور مرد کی عزت اللہ کی نگاہ میں وہ مقام رکھتی ہے کہ اس کے متبادل کوئی کمپنسیشن ہو نہیں سکتی، سوائے اس کے کہ اگر جرم ثابت ہو جائے تو عدالت کے ذریعے وہ سزا نافذ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں نازل کری ہے۔ لہٰذا اب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی اس اٹھنے والے سوال کی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا میں اور وہاں جو یہ فرق ہے، اس کے پیچھے دراصل کیا حکمت پوشیدہ ہے یا کیا ترتیب ہے نا۔ اس کے بعد آیت نمبر 17۔ اچھا، اس میں انہوں نے اس کی تشریح میں تھوڑی سی وضاحت لکھی ہے، یہی جو بھی میں نے اب پڑھی ہے نا، کہ اہل عرب چونکہ اس وقت تک کسی باقاعدہ حکومت کے تحت ماتحت رہنے اور عدالت اور قانون کے نظام کی اطاعت کرنے کے عادی نہ تھے، اس لیے یہ بات حکمت کے خلاف ہوتی اگر اسلامی حکومت قائم ہوتے ہی ایک قانون تعزیرات بنا کے دفتن ان پہ نافذ کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تعزیری قوانین کہتے ہیں جن پہ سزائیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رفتہ رفتہ تعزیری قوانین کا خوگر بنانے کے لیے پہلے زنا کے متعلق سزائیں تجویز فرمائیں، پھر بتدریج زنا، قذف اور سرقہ کی حدیں مقرر کریں، اور بالآخر اس بنا پہ تعزیرات کا وہ مفصل قانون بنا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی حکومت میں نافذ تھا۔ زنا، قذف اور سرقہ یہ وہ سزائیں ہیں۔ زنا بدکرداری، قذف الزام لگانا بغیر ثبوت کے، اور سرقہ چوری پہ ہاتھ کاٹنا۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا حصہ ہے جس کو حد کہا جاتا ہے، یعنی جس پہ جو اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کری ہے۔ اس کے بارے میں ہم سورہ نور میں پڑھتے ہیں حدیث کی اس سے کہ اس میں اگر کوئی رحم کی بنا پہ کمی بیشی کرے یا مرتبے کی بنا پہ کہ وہ امیر ہے اور وہ غریب ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کی جواب دہی کا معاملہ بڑا سخت۔ بہرحال اس کی تفصیل کیا ہے وہ انشاءاللہ جب زندگی رہی ہم سورہ نور پڑھیں گے تو آپ لوگوں کے سامنے بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 17 پر۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔
مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی۔ اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت کو آیت نمبر 11 اور 12، اس میں بظاہر ہم پڑھیں نا تو ایک سمپل سی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے حوالے سے ہمیں یہ رہنمائی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ ان کے لیے ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بات لکھی ہے، پہلے میں یہ پڑھ دیتی ہوں۔ توبہ کے معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ گناہ کے بعد بندے کا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک غلام جو اپنے آقا کا نافرمان بن کر اس سے منہ پھیر گیا تھا، اب اپنے کیے پہ پشیمان ہے اور فرمانبرداری کی طرف پلٹ آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پہ توبہ یہ معنی رکھتی ہے کہ غلام کی طرف سے مالک کی نظر عنایت جو پھر گئی تھی واپس اس کی طرف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ میرے ہاں معافی صرف ان بندوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کے نہیں بلکہ نادانی کی بنا پہ قصور کرتے ہیں، اور جب آنکھوں پر سے جہالت کا پردہ ہٹتا ہے تو شرمندہ ہو کے اپنے قصور کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسے بندے جب اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو کر اپنے آقا کی طرف پلٹیں گے تو اس کا دروازہ کھلا پائیں گے۔ مگر توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو اپنے اللہ سے بے خوف اور بے پرواہ ہو کر تمام عمر گناہ پہ گناہ کیے چلے جائیں، اور پھر عین اس وقت جب کہ موت کا فرشتہ سامنے ہو معافی مانگنے لگیں۔ اس مضمون کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرر، اللہ بندے کی توبہ بس اس وقت قبول کرتا ہے جب تک آثار موت شروع نہ ہو، کیونکہ امتحان کی مہلت جب پوری ہو گئی اور کتاب زندگی ختم ہو چکی تو اب پلٹنے کا کون سا موقع باقی ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے اور دوسری زندگی کی سرحد میں داخل ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے جو وہ دنیا میں سمجھتا رہا، تو اس وقت معافی مانگنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ سمپل سی بات تو ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ جو کام انسان سے بھول چوک میں ہو جاتے ہیں یا کمزوری کی بنا پہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن جو انسان ڈھٹیائی سے کرتا ہے اس کی بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ موجود ہے۔ لیکن میں یہاں پہ جو ایک اہم ترین بات اس میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہی تھی، اس پوری آیت میں اگر آپ غور کریں تو ایک جو جملہ ہے نا پہلا والا انما التوبۃ، ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق، یہ لفظ جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے، یہ غور کرنے والا لفظ ہے نا۔ آپ یہ سوچئے ذرا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اپنا حق جتا سکتا ہے کیا؟ نہیں جتا سکتا نا، کہاں ہم کہاں رب العزت نا۔ لیکن اس آیت میں یہ لفظ کہہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ احساس دلا رہا ہے کہ لوگوں، غلطی ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف پلٹ جانے والا بندہ اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو اپنے پر حق قرار دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اس کو ذرا سوچئے گا دوبارہ بیٹھ کے نا۔ جیسے کوئی کہنا کہ مجھے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا، کہاں میری کسی انسان کی یہ اوقات کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنا کوئی حق جو ہے وہ مانگ سکوں، وہ تو عطا کرنے والا ہے نا۔ اور نہ ہم میں سے کسی کی وہ اوقات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اپنے کسی حق کا تقاضا کر سکیں نا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے اولاد ماں باپ سے کھڑے ہو کے کہے کہ ہم آپ کے اوپر ہمارا یہ حق تھا، آپ نے ادا نہیں کرا، یا آپ کا یہ حق تھا۔ تو تھوڑا سا یہ چیز ہوتی ہے کہ ماں باپ تو ساری زندگی اولاد کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، اولاد کو کیا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ ماں باپ سے کسی حق کا مطالبہ کرے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے اس سے بہت بلند اور برتر ہے۔ لیکن اس آیت میں ہم اس جملے کو بڑی روانی سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ جملہ دراصل ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات پر توبہ کا حق جو ہے وہ واجب کرا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ اس میں اتنی بڑی رہنمائی ہے، خوشخبری ہے، حوصلہ ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے
جو اپنی زندگی پہ نظر دوڑائے تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں ہر معاملہ بالکل ٹھیک تھا. نہیں تھا ایسا، نہ تھا نہ ہے نا. بہت ساری چیزوں پہ ہم کوشش کرتے ہیں مگر پھسل جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں لا علمی میں ہم سے ہو جاتی ہیں. یہ آیت ہمیں وہ مقام بتا رہی ہے. مجھے اس آیت کو پڑھ کر نا اس لیے بڑا احساس ہوتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے اپنی زندگیوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے ماضی میں یہ غلطیاں ہوئیں، آج بھی ہمارے اندر یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے. لوگ حالانکہ منع کیا گیا کہ ہر ایک کے سامنے انسان اپنی کمزوریاں مت بیان کرے، صرف اس سے اپنی اصلاح کے حوالے سے بات کرے جس سے وہ سمجھتا ہو کہ وہ اس کے لیے کوئی رہنمائی دے سکتا ہے نا. نہیں تو ہر ایک کے سامنے اپنی کمزوریاں، اکثر آپ نے بھائی میری تو فجر کی نماز ضائع ہو جاتی. بھائی آپ کی اگر فجر کی نماز ضائع ہوتی ہے تو آپ اپنے رب سے یہ مناجات کر کے کریے. آپ کو 10 لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو کوتاہی ہے، کوئی اچھائی تو نہیں ہے جو آپ 10 لوگوں میں خواہ مخواہ اپنی عاجزی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں نا. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ دراصل یہ بتا رہی ہے کہ جس انسان کو اپنی کوتاہیوں کا، اپنی غلطیوں کا احساس ہو، وہ اللہ کی طرف پلٹنے میں جھجکے نہیں. وہ یہ نہ سوچے لو اتنی میں نے تو غلطیاں کر دی ہیں کیسے. یا لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے اعمال نامے میں، تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ تو پھر اب ہم سوچتے ہیں کہ لو اس کی تو ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، کیسے نہ. یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے ہمیں لوگوں کو اللہ کی طرف پلٹنے والا، اللہ سے رجوع کرنے والا بنانا چاہیے. امید پیدا کرنی چاہیے کہ لوگوں اگر تم اب بھی واقعی شرمندہ ہو، سوائے موت کے وقت سے جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں، اس سے پہلے انسان زندگی میں، آپ نے وہ 99 آدمیوں کے قاتل کا واقعہ پڑھا ہوا ہوگا یقیناً، میں اس وقت دہرا نہیں رہی، میرا وقت ختم ہو رہا ہے نا. لیکن آپ سوچئے کہ 99 آدمیوں کے قاتل کا واقعہ بھی اگر حدیث میں یہ بتاتا ہے کہ ہاں اگر تم واقعی شرمندہ ہو، وہ 99 گناہ کس انداز میں ہوئے، کس سوچ میں ہوئے، وہ سارا ایک الگ معاملہ ہے. لیکن سمجھانا صرف یہ مقصود ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، خوش گمان بھی نہ ہو کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہے اور کہتا رہے میں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا. یہ بھی نہ ہو. لیکن یہ بھی نہ ہو کہ پچھلی غلطیوں پہ جب اسے شرمندگی کا احساس ہو تو یہ سوچ کر وہ ان غلطیوں کو نہ چھوڑے کہ جی پہلے میں نے اتنی غلطیاں کری ہیں، اب کروں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. جیسے آپ نے عموماً ہمارے معاشرے میں ایک جملہ سنا ہوگا، حالانکہ مناسب نہیں ہے لیکن بہرحال ہے ایک، کہ 99 چوہے پورے ہو گئے تو بڑی بھی حج کو چلی نا. حالانکہ کہنے کا مقصد کیا ہے، یعنی زندگی تو گزار لی، اب جو وقت آیا تو بڑی نیک بن گئی. ایسا آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا. کبھی ہماری بھی سوچ ہوتی ہے، کبھی دوسروں کی بھی ہمارے بارے میں ہوتی ہے، اچھا فلاں فلاں وقت تو سب کچھ کر لیا، اب بڑی نیک بن گئی ہیں. اب یہ باطن کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں وہ شعور کے ساتھ ہوئیں، لا علمی میں ہوئیں، بھول چوک سے ہوئیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے. تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ مقام کا احساس دلایا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس قرب کا احساس دلایا ہے کہ میرے بندوں، کمزور بندہ جو پھسل جاتا ہے لیکن پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. کوئی بھی میرے اور آپ کے سمیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم شیطان سے بچ گئے. حضرت عمر تک کا ہم یہ معاملہ پڑھتے ہیں نا. لیکن یہ آیت ہمیں خوشخبری دیتی ہے کہ اگر ہم اوور آل اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، پھر بھی بحیثیت بشر ہم سے ایسی کمزوریاں ہو جائیں، تو پھر ہم بجائے اس کے جواز تلاش کرنے کے یا دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے، ہم اپنی غلطی کا اقرار بھی کر لیں، اپنے رب کے سامنے اعتراف بھی کر لیں، اور جو قرآن نے اپنی غلطیوں کی تلافی کا طریقہ کار مختلف جگہوں پہ بتایا ہے اس طریقہ کار کو بھی اختیار کر لیں. تو میرا اور آپ کا رب ایسے بندوں کے لیے بہت غفور الرحیم. اتنی محبت، اتنا مقام کوئی بڑھا دے نا تو ہم تو اس پہ قربان ہو جائیں. جو مقام ہمارے رب نے یہاں پہ اس کمزور بندے کا بتایا ہے کہ جس سے انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جائیں، اگر ہم اس مقام کو پڑھنے کے بعد بھی اپنے رب کی طرف نہ پلٹے اور اپنے گزشتہ کمزوریوں کی تلافی نہ کری اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کی اس رحمت کی طرف متوجہ نہ کرا، تو سوچئے پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا. بس آیت نمبر 18 تک ہی میں نے، ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا اور ہم نے آج لیا بھی تھا آیت نمبر 12 سے 18 تک. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ہفتے آیت نمبر 19 سے انشاءاللہ ہم اپنا سبق شروع کریں گے. کوئی سوال اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، نہیں تو ہم دعا کرا دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اے بہت مہربان رب، ہم سے بہت محبت کرنے والے پروردگار، تیرے سے بہت محبت کرنے والے تیری مخلوق اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے۔ اے اللہ تیرے آگے اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اے اللہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے، اپنی زندگی کو ہماری زندگیوں کو اے اللہ دنیا کی زندگی میں گزارنے کے جو طریقے ہم نے آپ کے کلام سے پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو، اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو، اپنی محنتوں کو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ڈھالنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہی بنا دے۔ اے اللہ ہم کو اپنے والدین کے لیے اور ہماری نسلوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد کر دے۔ اے اللہ یہ جو بیماری اللہ جس کا خوف اللہ تو بہتر جانتا ہے، اللہ ہم سب جانتے ہیں یہ ہماری نافرمانیوں کی سزا ہے۔ اللہ تو بے شک انسانوں پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے تمام مرحومین کو مغفرت فرما دے۔ آنے والی مشکلیں، مصیبتیں اور فتنوں سے اللہ ہم کو اور ہماری نسل کو اپنی پناہ عطا فرما دے، ہمیں اپنے دین کی جد و جہد کا راہی بنا دے۔ اے اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص دے دے اور ہمیں موت نہ دینا اس حال میں کہ ہم مسلم ہوں۔ اللہ ہم اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق عطا کر دیجئے۔ اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دیجئے اور اپنی مخلوق کو اللہ پکڑ پکڑ کے جنت کے راستے پہ لگانے والا بنا دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہمارے پیارے نبی نے اپنی امت کے لیے جتنی خیر مانگی ہے وہ ہم کو عطا کر دیجئے، اور جن شر سے پناہ مانگی ہے ہم سب کو اس سے محفوظ فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔